اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو خوش آمدید میرے خوشحال زندگی کے چینل پر۔ پیارے دوستو، پیارے ویورز، میں آپ کے لیے ایک آج انتہائی خوبصورت اور نایاب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ میں سکون آ جائے گا، پیار محبت اور اتفاق آ جائے گا۔ یہ ایسا ایک خوبصورت وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آنے والے ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے، ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے برسے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ یہ میرے وظیفے کا پہلا ایک حصہ تھا، وہ حصہ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں اور یہ حروف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہے اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا، شیطان تیرا ستیہ ناس ہو۔ آپ نے فرمایا، یہ نہیں کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرا دیا۔ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ ہر کام میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ میرے وظیفے کا پہلا جز تھا۔ اور دوسرا جو اہم ہے اور وہ ہے درود شریف۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کی مقبولیت کے حوالے سے کوئی خدشہ نہیں ہے۔ یہ درود شریف آپ اکثر پڑھتے رہتے، نہ صرف انتہائی یہ آسان درود شریف ہے بلکہ اس کا ثواب بھی بہت ہے۔ یہ درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اتنی آسان ایک درود شریف ہے جس کو پڑھنے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔ اس درود شریف کی کتنی اہمیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بلند فرما دے گا۔ اور ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر اس کو آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ اور بڑی اہم بات ہے یہ کہ جس نے دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی
جگہ نہ دیکھ لے۔ جو مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں گا۔ کتنی جگہوں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنا چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اور ایک اور جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ کتنا ہی فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے درود شریف پڑھنے کا، کتنی آسانیاں ہیں اس کے پڑھنے سے ہماری زندگی میں، تو ہمیں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور یہ تھا میرے وظیفے کا دوسرا حصہ۔ اب دوسرے حصے کے بعد ہم اپنے تیسرے حصے پر چلتے ہیں کہ ہم نے دوسرا ذکر کیا کرنا ہے۔ اور دوسرا ذکر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام یا ودودو ہے۔ یا ودودو کے میننگ محبت کرنے والا، اے محبت کرنے والے۔ اللہ ودود ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے لیے بہت محبت رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محبوب پر تھوڑا سا مہربان ہوتا ہے، جس سے محب محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر محبوب محب کی محبت کا جواب محبت میں دے تو محبت میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ بندے کی محبت نہیں ہوتی بلکہ اللہ ہی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی محبت اپنے نیک بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ امام غزالی کا قول ہے کہ ودود دراصل اللہ کی رحمت کے معنیوں میں سے ہے۔ چنانچہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس پر اپنی رحمت سے رحمت کرتا ہے، اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے اس اسم کے ذریعے پکارتا ہے، اللہ اسے دنیا کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ یہ اسم نہایت ہی جمالی ہے اور اس نام کے بے پناہ برکات ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نام کی شان، محبت کرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ میرے وظیفے کا تیسرا جز ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں اگر ان تین چیزوں کو ملا کر ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اپنے ان بندوں کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اس کو منائیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہت پیارا سا ایک راستہ ہے، وہ ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ کو نماز کے ذریعے راضی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ ہمیں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ چلیے میں اب اپنے وظیفے کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے اور کس طرح ان کو جوڑا جائے اور اس وظیفے سے اپنے مقاصد کو حاصل کیا جائے، اپنے جائز مقاصد کو حل کیا جائے، ان کو پایا جائے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے خلوت میں بیٹھ جانا ہے اور آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ذکر کرنا ہے اور اس کو آپ نے 19 مرتبہ ادا کرنا ہے۔ آپ جب وظیفہ کریں گے تو آپ نے ادھر ادھر کسی کی باتوں میں، کسی کے اس خیالوں میں، ہر دنیا کے کاموں سے نبٹ کر اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے 19 مرتبہ۔ 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اور درود شریف آپ نے کون سی پڑھنی ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کو 313 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام
یا ودودوں کا ذکر کرنا ہے، اور وہ آپ نے 1000 مرتبہ اس کا ذکر کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو 1000 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور وہ آپ نے 19 بار ہی پڑھنی ہے۔ جب یہ آپ کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اسی طرح 313 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے، آپ نے اللہ سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، اپنے جو جائز مقاصد ہے، جو حاجات ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک سے مانگنا ہے، رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے، اور اپنے محبوب کی محبت، اپنے ماں باپ کی محبت، اپنے پیاروں کی، اپنے شوہروں کی، اپنے بچوں کی محبت سے مالا مال ہو جائے گا۔ زندگی میں مفلسی ہے تو آپ کی مفلسی ختم ہو جائے گی، پیار اور محبت کی کمی ہے تو پیار اور محبت نصیب ہوگا۔ مال کی اگر آرزو ہے تو آپ کے گھر میں اللہ تعالی مال کی بارش کر دے گا، آپ کو اتنا کچھ عطا، اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ آپ اس کے لوگوں میں تقسیم کریں گے تو آپ کا اور رزق بڑھ جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ بچوں کے لیے، بچیوں کی شادیوں کے لیے اگر آپ کے اخراجات کہیں سے مل نہیں رہے یا ارینج نہیں ہو رہے تو اللہ پاک اس کا بندوبست کر دے گا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے۔ کوئی بھی وہ کام کر رہا ہے، اگر اس پر اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں برکت اگر نہیں پڑتی اس میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا، درود پاک پڑھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، اے محبت کرنے والے، اس کا ذکر کیا تو اللہ پاک کیوں نہیں راضی ہوگا۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے صبح کی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی اسی طرح اس کا ذکر کرنا ہے، اور اسی طرح اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے عطائیں کرتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ غیب سے عنایت فرمائے گا، آپ کی جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس میں شفا عطا فرما دے گا۔ جو بھی جائز مقصد ہے آپ کا وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے حل کرتا ہے، کیسے آپ ان دنیاوی بیماریوں سے بچتے ہیں۔ دین کی دولت سے آپ ایسا مالا مال ہو جائیں گے، لوگ آپ پر رشک کریں گے، جسمانی بیماریوں سے دور ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، آپ کے گناہ کو اللہ پاک معاف کر دے گا۔ آپ ایک دفعہ یہ ذکر کر کے دیکھیں، جب آپ اپنے مقاصد حاصل کر لیں، آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے تو اس غریب ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا، اس کو بھی دعائیں دیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے دعاؤں کا طلبگار ہوں اور طلبگار رہوں گا، کیونکہ دعا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔